الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لا یجری من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلباء، ابواب الرذائل و محاسن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات کو اس سے متعلق کئی ایک مضامین سنائے جا چکے ہیں۔ انہی مذاکروں میں سے ایک مذاکرہ شہوت البطن سے متعلق ہے، پیٹ کی خواہش سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے، انسان کے اندر مختلف قسم کے تقاضوں کو بھی پیدا کیا ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اسباب بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ جیسے بھوک ایک تقاضا ہے، نیند ایک تقاضا ہے، ایک عمر کے گزر جانے کے بعد نکاح ایک تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تقاضوں کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ ان تقاضوں کے پورا کرنے کے اسباب کو بھی پیدا کیا ہے۔ بھوک کے مٹانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی گئی، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے علاوہ مختلف قسم کے مشروبات پیدا کیے گئے۔ جو چیز بھی افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتی ہے وہ نفع سے خالی ہو جاتی ہے، جو چیز اعتدال میں رہتی ہے وہ نفع پہنچاتی ہے، نافع بن جاتی ہے۔ جیسے آدمی کا جسم اعتدال کو چاہتا ہے، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر پیٹ کو اعتدال کے ساتھ غذا نہ دی جائے، کم دیا جائے تب بھی نقصان ہے، زیادہ دیا جائے تب بھی نقصان ہے۔ شہوت البطن سے مراد پیٹ کی خواہش ہے، حد سے زیادہ کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، اتنا کھانا کہ آدمی کے اوپر سستی غالب آ جائے، اتنا کھانا کہ کسی کام کے لائق آدمی نہ رہ جائے، اتنا کھانا کہ آدمی کا ذہن کمزور ہو جائے، اتنا کھانا کہ پرتیلا پن جسم سے ختم ہو جائے۔ یہ دنیاوی معاملات کو بھی بگاڑتا ہے اور آخرت کی فکر میں بھی مانے ہیں، اعمال میں بھی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ رجوع الی اللہ کی کیفیت پیٹ کے بھرے رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ سنائی جائے گی آپ کو حدیثیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بھرنے اور حد سے زیادہ کھانے کے لیے کس قدر منع کیا ہے۔ اصل مسئلہ پیٹ کے بھرنے سے منع کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ پیٹ جب بڑھ جاتا ہے تو آدمی کی طبیعت گناہوں کی طرف چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ بھوکا رہنے والا کبھی گناہ کی طرف جاتا ہے یا کبھی گناہ کی طرف جاتا ہے تو بہت کم جاتا ہے، لیکن جس کا پیٹ بھرا رہتا ہے اس کے خیالات بھی بگڑ جاتے ہیں، اس کے دل میں آنے والے وساوس بھی مختلف قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اب پیٹ کے بھرے رہنے کی وجہ سے قدم گناہوں کی طرف چلتا ہے۔ اس کی موٹی مثال رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، آدمی دسیوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
پیٹ بھرا رہتا ہے آدمی دسیوں گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کھانا ہے تو احتیاط سے کھانا ہے۔ علماء نے لکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے خواہشات بڑھ جاتے ہیں۔ خواہشات جب بڑھ جاتے ہیں تو آدمی کے اندر گناہ کے ذریعے خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے عزت کو بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر تکبر آتا ہے۔ تکبر چوتھے مرحلے میں آ رہا ہے۔ پہلا مرحلہ پیٹ بھر کر کھانے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بنی آدم کے جسم میں، یعنی ایک انسان کے جسم میں شیطان ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے، رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے دوڑنے کو تنگ کر دو بھوک اور پیاس کے ذریعے۔ جب تم بھوکے رہو گے کہ اس کا رگوں میں دوڑنا اور اس کا جسم کے ہر حصے تک پہنچنا کم ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء، کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے اور زیادہ پینے کے ذریعے مردہ نہ کر ڈالو۔ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے اور زیادہ پینے کے ذریعے مردہ نہ کر ڈالو، کیونکہ دل کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ کھیتی کو اعتدال کے ساتھ پانی دیا جاتا ہے، باقی رہتی ہے۔ زیادہ پانی دیا جاتا ہے، اجڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قلب کو جتنی غذا ہونی چاہیے اتنی ہی دو۔ اگر زیادہ کھانا کھا لو گے تو دل مر جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے خریدنے کو پسند نہیں فرمایا جو کھجوروں کو زیادہ کھایا کرتا تھا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ غلام خریدنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے پاس غلام لایا گیا، اللہ کے نبی نے کھجوروں کو سامنے رکھا، وہ زیادہ کھجوریں کھانے لگا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہتے ہوئے اسے رد کر دیا کہ کھجوروں کو زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ کھانے والا منحوس ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا منحوس ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب نے آواز سے ڈکار لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ڈکار کی آواز کو پست کرو، کیونکہ جو زندگی میں زیادہ کھاتا پیتا ہے جنت میں اسے زیادہ کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، جنت میں اسے زیادہ کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ کھانا، اتنا کھانا جس سے آدمی عبادت کر سکے، اتنا کھانا جس سے آدمی کی عبادت میں کمزوری نہ آئے، اتنا کھانا جس سے آدمی کے اوپر جو حقوق واجبہ ہے، جو حقوق ضروریہ ہے وہ متاثر نہ ہو، اتنا کھانے کی اجازت ہے۔ کم کھانا بھی غلط ہے۔ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ حج کے لیے جب جاتے تھے تو اس وقت کھانے کو بہت زیادہ کم کر دیا کرتے تھے اور کم کھانے کو پسندیدہ سمجھتے تھے۔ قرآن کریم کی آیتیں اتر گئی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یعنی تمہیں کھانا ہے اعتدال میں رہ کر، اتنا نہیں جتنا اسراف ہو جائے۔ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ مفسرین میں سے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرام کھانا یہ اسراف ہے، زیادہ خرچ کر دینا یہ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا بھی اسراف ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی زیادہ کھانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آدمی کا بدن بھی اور آدمی کی عقل بھی دونوں بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ زیادہ کھانے سے بچو، کیونکہ یہ بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ آدمی کے اندر سستی اور کاہلی کو پیدا کرتا ہے، اسی لیے زیادہ کھانے سے بچو۔ اصل وجہ اگر دیکھی جائے اور سوچی جائے تو زیادہ کھانے سے ممانعت گناہوں کی طرف قدموں کے بڑھنے کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے آدمی کی طبیعت کے اچاٹ ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ صوفیہ مجاہدہ کرایا کرتے تھے، جو لوگ ان کے پاس اصلاح کے لیے آتے ان سے مختلف قسم کے مجاہدات کروائے جاتے تھے۔ ان مجاہدات میں سے ایک مجاہدہ کم کھانا تھا۔ میں بتاؤں گا کہ کم کھانے کی مقدار کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حدیثوں میں جو ممانعت کم کھانے زیادہ کھانے سے متعلق حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ کھانے کے لیے پیٹ کے 3 حصے کر لیے جائے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ زہد کا جب مذاکرہ ہوا، آپ کو سنایا گیا کہ کتنے اللہ والے تھے جو ستو پھانک کر دن گزار دیا کرتے تھے، کتنے لوگ تھے جو سمندر کے پانی میں روٹی کو بھگو کر کھا کر دن گزار دیا کرتے تھے، کتنے اللہ والے تھے کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 چاند گزر جاتے تھے، 2 چاند گزر گئے، چولہا جلنا نصیب نہیں، تیسرا چاند نظر آ گیا تب بھی مل گیا، ورنہ کوئی ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی۔ ایسی زندگیوں کے گزارنے کے بعد ان کی عبادتوں میں کیسی لذت تھی، رجوع اللہ کی کیسی کیفیت تھی، اللہ کی طرف کیسے متوجہ رہتے تھے۔ اسی لیے عزیز طلباء، کھانا ہے اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ صوفیہ اکرام جو کہتے ہیں کم کھانا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ کھائی جانے والی غذائیں اس کوالٹی اور اوریجنالٹی کی باقی نہیں رہی جو پہلے زمانے میں ملا کرتی تھی۔ کم کھانے سے جسم کے اندر کوئی بیماری اور کوئی ضعف پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں پورا کھا لینے کے بعد بھی کوئی طاقت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ مجاہدہ نہیں کروایا جائے گا کہ کم کھایا جائے۔ حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں کہ بلکہ اتنا کھاؤ، اور اس زمانے میں تقلیل طعام کھانے کے کم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کھاتے وقت ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کے بعد کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس کے بعد کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اپنے ہاتھ کو روک دو، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے اپنے ہاتھ کو روک دو۔ یہی اس زمانے میں کم کھانا ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے آپ لوگ ان چیزوں کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے حلال کیا ہے کھانے کو، آپ کہتے ہیں کہ کم کھایا جائے۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے بعض چیزوں کو مباح قرار دیا ہے لیکن آپ لوگ منع کرتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب بیماریاں بڑھ جاتی ہے تو ڈاکٹر بھی جائز چیزوں کے کھانے سے منع کر دیتے ہیں۔ جب طبیعتیں گناہوں کی طرف چلنی شروع ہو جاتی ہے، جب طبیعتیں اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جائز چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے طبیعت اعتدال پر آ جائے، تاکہ اس کی وجہ سے طبیعت معمول پر آ جائے۔ حضرت خود مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ورق کو موڑ دیا جائے، اگر اسے سیدھا کرنا ہو تو اسی جانب سے موڑا جائے گا تو وہ سیدھا نہیں ہوگا، مخالف جانب سے اسے موڑنا پڑتا ہے، مخالف جانب سے اسے موڑنا پڑتا ہے۔ جب طبیعتیں گناہوں کی طرف چل جاتی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے چند مباح چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے تاکہ طبیعتیں اعتدال پر آ جائے۔
طبیعتیں اعتدال پر آ جائے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ شریعت اور احادیث، قرآن کریم کی آیتیں کھانے سے منع نہیں کرتی ہے، زیادہ کھانے سے منع کرتی ہے۔ طبیعت میں ضعف کو لانے کو شریعت گوارا نہیں کرتی ہے، اس قدر کھانے کو ناپسند کرتی ہے جس سے عبادتوں کی لذت چھن جائے، رجوع اللہ کی کیفیت ختم ہو جائے، ذکر کی حلاوت آدمی کی طبیعت سے نکل جائے، اللہ کا نام لیتے ہوئے کوئی لذت محسوس نہ ہو، ایسے کھانے سے اور اتنا زیادہ کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس خیال کو نکال دینا چاہیے کہ زیادہ کھانے سے صحت اچھی رہے گی، زیادہ کھانے سے طاقت باقی رہے گی، زیادہ کھانے سے معدے کی مصروفیت بڑھ جائے گی، وقت سے پہلے معدہ کمزور ہو جائے گا، معدے کی جو کیپیسٹی ہے وہ وقت سے پہلے کمزور ہو جائے گی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ ترمذی کے درس میں فرمایا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے زیادہ طاقت آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کم کھانے سے، اعتدال کے کھانے سے جتنی ضرورت جسم کو ہوتی ہے اتنی ضرورت جسم جب لے لیتا ہے تو طاقت آ جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے جسم کے پیٹ کے نظام کی مصروفیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے عزیز طلباء، ہمیں کھانا ہے، اعتدال کے ساتھ کھانا ہے، ان غذاؤں کو کھانا ہے جس سے صحت باقی رہتی ہے، ان غذاؤں سے اجتناب کرنا ہے جن سے صحت تباہ ہوتی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس وقت تک کھانا ہے جب تک کہ طبیعت میں تردد نہ ہو کہ اب کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ مقام العدل فی الاکل، کہ کھانے میں اعتدال کا مقام یہ ہے رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے، ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے جبکہ ابھی کھانے کی چاہت باقی ہو، یہ اعتدال کا مقام ہے کھانے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کھانے پینے میں حلال چیزوں کے کھانے، اعتدال سے کھانے، صحت کو مفید بنانے والی اور صحت کو باقی رکھنے والی چیزوں کے استعمال کرنے اور اس صحت کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔